بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر محمد علی مرزا اتنے مقبول کیوں ہیں؟ مقبولیت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ایک آزمائش ہوتی ہے، لیکن بہرحال بعض ایسے عوامل فیکٹرز ہوتے ہیں جو کسی شخص کو اپنے فیلڈ میں مقبول بناتے ہیں۔ میرے اپنے خیال کے مطابق 5 ایسی وجوہات ہیں کہ جنہوں نے انجینئر مرزا کو مقبول بنایا ہے، اور میں ان کو اسی ترتیب میں بیان کر رہا ہوں کہ جو میرے نزدیک زیادہ اہم سے کم اہم وجوہات کی طرف لے جاتی ہیں۔ میرے خیال میں سب سے اہم وجہ ان کی مقبولیت کی ان کے حدیث کے علم میں عبور ہے۔ ہمارے ہاں مسلمان اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ جس شخص کو حدیث کا علم آتا ہے وہ حدیثیں کوٹ کر سکتا ہے، وہ حدیثوں کو ان کی کتابوں اور کتابوں کے نمبرز بیان کر کے اسکرین کے پہ دکھا کے بیان کرتا ہے، وہ اوتھینٹک عالم ہے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین پیش کر رہا ہے۔ چنانچہ اس وجہ سے لوگوں کے اندر ان کی بات کے بارے میں ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا پہلو ان کی مقبولیت کا یہ ہے کہ وہ پر اعتماد گفتگو کرتے ہیں۔ جو بات کرتے ہیں اس بات میں ان کے انداز گفتگو سے بات محسوس ہوتی ہے کہ وہ 100% یقین کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور وہ دوسروں کو بھی وہ یقین دلا رہے ہیں، ان کے اندر بھی یقین پیدا کر رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ کافی عرصے پہلے میں نے ایک مجلس میں اپنا ایک نقطہ نظر بیان کیا، جس کے بعد لوگوں نے کہا کہ بات تو آپ کی کچھ ٹھیک ہی لگتی تھی لیکن اس میں وہ اعتماد نہیں تھا۔ تو میں نے اپنی گفتگو میں بار بار یہ کہا کہ میری ناقص رائے میں بات کچھ یوں ہے۔ تو یہ چیز لوگوں کو پسند نہیں آتی، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بات بتائی جائے زوردار طریقے سے اور وہ یہ محسوس کریں کہ یہ بات بالکل 100% صحیح ہے، باقی ساری باتیں غلط ہیں۔ تو یہ اعتماد مرزا صاحب کی گفتگو میں آپ کو بہت زیادہ نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انجینئر صاحب کا جو حلیہ ہے، جس طرح وہ نظر آتے ہیں، یعنی ان کی داڑھی ہے، وہ پگڑی پہنتے ہیں، اس سے بھی لوگوں کو یہ اعتماد حاصل ہوتا ہے کہ یہ واقعی ایک نہایت اوتھینٹک آدمی ہے، یعنی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں سنت پر عمل کر رہے ہیں، اور جو شخص حضور کی سنت کی تفصیلات کو بھی اختیار کرتا ہے، وہ تفصیلات کے جو لوگوں کو خیال ہے کہ صحیح ہیں اور جس کو وہ سنت سمجھتے ہیں، تو ان کے اندر اس کے نتیجے میں ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ پھر لوگ یہ محسوس کرتے ہیں، نوجوان یہ محسوس کرتے ہیں کہ انجینئر صاحب کے پاس قدیم اور جدید دونوں کا علم ہے۔ یہ بات صحیح بھی ہے، وہ انجینئر ہیں اور وہ دین کے عالم بھی ہیں، تو دونوں چیزوں کے بارے میں جب وہ ایک ساتھ تبصرہ کرتے ہیں، دونوں علوم کو سامنے رکھتے ہوئے دین کا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں، حالات حاضرہ پر تبصرہ کرتے ہیں، ہر نئے آنے والے صورتحال واقعے کو وہ زیر بحث لاتے ہیں، تو لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں اور لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ہم کو دین کے بارے میں ایک ایسا نقطہ نظر مل رہا ہے کہ جس پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں۔ ایک آخری بات میں محسوس کرتا ہوں ان کی گفتگو میں جو نظر آتی ہے، وہ ان کے دلائل میں ایک بیلنس، ایک توازن ہے، جس کو کہ مختلف نقطہ نظر مکاتیب فکر کے لوگ جب سنتے ہیں تو تمام تر ان کی گفتگو کی سختی کے باوجود لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ بات صحیح کہہ رہے ہیں، ان کے اندر کوئی تعصب نہیں ہے، وہ کسی ایک فرد یا کسی ایک فرقے کے فرد نہیں ہیں، بلکہ وہ بات جیسے صحیح سمجھتے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انجینئر صاحب کو
مزید ترقی دے اور دین کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ ظاہر ہے کہ یہ مقبولیت جہاں ایک بڑا ایسٹ ہے، بڑا اثاثہ ہے، وہاں ایک بڑی آزمائش بھی ہے۔ میں ان کو ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں، پہلے بھی اور اب بھی گزارش کروں گا کہ وہ اپنی گفتگو میں کچھ نرمی پیدا کریں، دوسرے انسانوں اور مسلمانوں کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے ذرا ان کے احترام کو ملحوظ رکھا کریں۔ غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے۔ غلطی کی اصلاح کا طریقہ میرے خیال میں یہ ہے کہ ہم دلیل کے ذریعے سے بات کو بیان کریں، اور چاہے بات کتنی ہی غلط کیوں نہ ہو، ہم کسی کے بارے میں کوئی سخت لب و لہجہ اختیار نہ کریں، اس لیے کہ نوجوان آپ سے متاثر ہیں، وہ بھی اگر یہی رویہ اختیار کریں گے تو پھر ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹینشن ہوگی، جو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے معاشرے میں ہو۔ مجھے انجینئر صاحب کے ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جو اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ بہت سے ایسے موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں کہ جو اختلافی موضوعات ہیں، جن میں صحابہ کرام کا اختلاف ہے یا مختلف نقطہ نظر رکھنے والے مسلمانوں کا اختلاف ہے، اور اس اختلاف میں ان کا اپنا نقطہ نظر بہت واضح، دو ٹوک اور بہت زوردار طریقے سے بیان کیا گیا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں بہت سے لوگوں کی دلچسپی ایسے موضوعات کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اس میں مشکل یہ ہے کہ لوگ اس طرح کے موضوعات کو اس لیے سنتے ہیں کہ اس میں ان کو ایک ایکسائٹمنٹ، ایک تھرل محسوس ہوتی ہے، کوئی حق کی تلاش، کوئی اپنی اصلاح، کوئی دین کا سمجھنا، جاننا، یہ پیش نظر نہیں ہوتا، اور اس میں مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے دور ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ میری انجینئر صاحب سے گزارش ہے کہ جس بڑے پیمانے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں میں مقبولیت دی ہے، خاص طور پر نوجوانوں میں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نوجوانوں کے اندر تحمل پیدا کریں، ایک دوسرے کے لیے رسپیکٹ پیدا کریں، اور بات کو سمجھنے کے لیے استدلال کو اہمیت دینے کا رجحان پیدا کریں۔ یہ اختلافات اور اس میں کوئی ایک نقطہ نظر صحیح ہے اور دوسرا غلط ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اپنی بات کو دوسروں کے سامنے بیان کریں، لیکن بات سلیقے سے، ڈھنگ سے ہونی چاہیے، اور اس انداز میں ہونی چاہیے کہ ہم اپنی بات کو اس کے دلائل سے منوائیں، نہ کہ کوئی سخت بات کریں اور دوسروں کو گمراہ قرار دیں۔ اس سے بہت مسئلے پیدا ہوتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ انجینئر صاحب جو مسائل نوجوانوں میں اس کے نتیجے میں پیدا ہو سکتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان میں پیدا ہوں۔